السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم رائٹس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پریویلیج، رائٹس، حقوق معقول زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو جن بنیادی اختیار کی ضرورت ہوتی ہے اسے حق کہتے ہیں۔ حق کی جمع حقوق ہے، رائٹس۔ سب انسان آزاد ہیں، برابر ہیں۔ ہر شخص کو اپنی جان کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ تمام بشر کو اپنی جان کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہر شخص کو اپنی جائیداد کے تحفظ کا حق حاصل ہے، یعنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور اپنی آزاد زندگی گزارنے کی فریڈم آف ایوری تھنگ، ہر چیز کی آزادی، حد ادب، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ مدر پدر آزادی، اس کو آزادی نہیں کہتے، اس کو اینیمل لائف کہتے ہیں۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس پر پورے کے پوری ہیومن رائٹس بیس کرتا ہے۔ کون سی تین رائٹس ہیں؟ انسان، دنیا کے سارے انسان آزاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزاد پیدا کیا۔ وہ ایکول ہے، برابر ہے، عورت مرد بچے گے لیسبین وغیرہ وغیرہ، آزاد ہے۔ ہر شخص کو اپنی جان کے تحفظ کا حق حاصل ہے، اور ہر شخص اس کو رائٹس ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو پروٹیکٹ کرے۔ یہ تین بنیادی بیسک چیزیں ہیں جو ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کی بنیاد ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ جس کی ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں اور دوسرے ہم سے توقع کرتے ہیں، یعنی دو طرفہ دھاری ہے یہ حق۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ہم حق اور فرض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے 10 اہم اقسام، ہیومن رائٹس کے 10 اس کے کائنڈس، ہم اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں۔ حق انسانی کاوش کا قانون کی بنیادوں میں سر انجام دینے کا نام ہے۔ قانون کی پابندیوں میں رہتے ہوئے حق کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو 10 حصوں میں جو تقسیم کرتے ہیں، اس کو پہلا اس کا حصہ انسان کا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی اعلان کرنا، قدم اٹھانا اور دعویٰ کرنا۔ اعلان، اقدام یا دعویٰ معاش
معاشرہ اسے تسلیم کرتا ہے. معاشرے کی اقدار اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. معاشرہ اس اعلان، اقدام یا دعویٰ یا یہ تینوں کو سب کے لیے یکساں تسلیم کرتا ہے. یہ واضح اور صاف ہو، یہ واضح رہے کہ اس کے ساری چیزوں کے مطلب ایک ہی نکلتے ہیں. اعلان، دعویٰ یا اقدام معاشرے کی بہتری اور مفاد عامہ کے حق میں ہو. نمبر 5، اعلان، دعویٰ یا اقدام جو بھی کرے، جیسے اپنے لیے کرے، جیسے وہ اپنے لیے کرے ویسے ہی دوسروں کے لیے بھی تسلیم کرے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. نمبر 6، حقوق معاشرے سے مربوط ہے، یعنی حقوق معاشرے میں رہ کر کے ہوتے ہیں. حقوق خلا میں پیدا نہیں ہوتے. ہمارے اور آپ کے جو رائٹس ہیں وہ اس سوسائٹی ہی میں پنپتے ہیں، سوسائٹی سے میں لیجسلیٹ ہوتے ہیں، سوسائٹی میں بنائے جاتے ہیں، سوسائٹی میں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. جہاں آدمی انسان اکیلا ہو وہاں کسی بھی قسم کے کوئی حقوق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسروں کے تعلقات کے ساتھ ساتھ یہ حقوق دوسروں کے ساتھ پیوستہ ہے. یہ حقوق دوسروں کے حقوق کے ساتھ پیوستہ ہے. میرا حق آپ کا حق، میرا حق آپ کا فرض، آپ کا حق میرا فرض. یہ دونوں میری طرف آئے گا تو حق ہوگا، آپ کی طرف آئے گا تو حق ہوگا. وہی جب ادائیگی کی باری آئے گی تو میرے طرف آئے گا تو میرا فرض ہوگا، آپ کی طرف آئے گی تو آپ کا فرض ہوگا. نمبر 7، مفاد کے دائرے کی وسعت کے ساتھ ساتھ حقوق کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے. نمبر 8، حق کا مطالبہ کر دینا چاہیے. وقت پر اپنے حق کا مطالبہ، کلیم، دعویٰ کر دینا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو ٹائم بارڈ ہو جائے گا. یہ آپ کو پھر آپ کا حق نہیں ملے گا. وقت پہ جو اس کا وقت ہے، ہر ایک حقوق کے الگ الگ سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، الگ الگ اس کے سچویشنز ہوتے ہیں. جب آپ محسوس کریں کہ یہ ہمارا حق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آپ اس کو پورا لینے کی کوشش کریں. اگر نہیں لے سکتے تو اس کا دعویٰ کریں. آپ مانگیں یا اعلان کریں، مگر وقت پر آپ کو ان ٹائم آپ کو کرنا پڑے گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ورنہ ختم ہو جائیں گے، جس کو قانون کی زبان میں ٹائم بارڈ کہتے ہیں. نمبر 9، حق کا اظہار برملا ہونا چاہیے. حق کی جو ایکسپریشن ہے وہ برملا ہونا چاہیے. ایک پہلے تھا کہ بر وقت ہونا چاہیے، اور یہ ہے برملا ہونا چاہیے، اعلانیہ ہونا چاہیے. چھپ کر نہیں حقوق لیے جاتے. حقوق ہمیشہ کھلے عام مانگنا اور لینا اور ملتا ہے. یہ حق سب کو حاصل ہے.
اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 10، حق انسانی اقدار اور اخلاقیات سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو حقوق ہے آپ کے، یہ حقوق ہے ہمارے، یہ انسانی قدریں جس کو انسانیت کہتے ہیں اس سے ہٹ کر نہ ہو، انسانیت سے گری ہوئی نہ ہو، اور اخلاقیات اخلاق کے دائرے میں ہو، اس سے ٹکراتا نہ ہو، اور کسی قانون سے بھی نہ ٹکراتا ہو۔ کبھی کبھار 144 کا آیت لگا دیا جاتا ہے، وہ آپ کی جو رائٹس ہے اس کو فوری طور پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے اس کو انتظامیہ جو ہے آپ کے اس حق کو سلب کر لیتی ہے۔ تو ان باتوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا، اس میں بہت ہی وزڈم کے ساتھ اپنے حقوق، اپنے حق کو ڈیمانڈ کرے، بڑے وزڈم، بڑے عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، لالچ کے ساتھ نہیں، دماغ کے ساتھ نہیں، گریڈینس نہیں آنی چاہیے۔ حقوق کی اچھا، اب 10 نمبر، حقوق کی یہ وہ اہم خصوصیات ہے جو کہ حقوق کے تعین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جو مذکورہ بالا جو ہم نے ابھی 9 اس کے پارٹس بیان کیے، یہ مشعل راہ ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی قسم کا حق اگر ان خصوصیات سے ٹکراتا ہو، یعنی کسی بھی خصوصیات سے ٹکراتا ہو آپ کا ہمارا حق، تو وہ حق نہیں ہوگا، اسے قانون بھی حق تسلیم نہیں کرتا، معاشرہ بھی اسے حق تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جبر کہتے ہیں، اس کو حکم کہتے ہیں، جو ایک آرڈر کے تحت ہم اپنے رائٹس کو لے رہے ہیں جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو ایسا نہ ہو، مائٹ از رائٹ نہ ہو ہمارے عملی زندگی میں۔ زیادتی بھی نہ ہو، مگر افسوس، بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو آزاد پیدا کیا ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر آج ہر جگہ انسان دنیا کے ہر جگہ مختلف اس کے انداز ہے، معاشی طور پہ غلام بنتا چلا جا رہا ہے، اپنے معاش کا غلام، اپنے معاش کے حصول کے لیے کہیں کہیں اخلاق سے بھی گر جاتا ہے، کہیں کہیں اس کو اپنے ضمیر کا بھی سودا کر لیتا ہے، کہیں کہیں وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ قانون کو بھی ہاتھ میں، قانون بھی تو شکن کرتا، قانون کو بھی وہ بریک کر دیتا ہے۔ دوسرا، معاشرتی طور پہ انسان، دیکھیے اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہوا ہے، لیکن معاشرتی طور پہ بھی وہ نزول کا شکار ہے، ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے معاشرے میں معاشرتی طور پہ اس کو کوئی حقوق نہیں ہے، نہ اس کو پانی کو پینے کے پانی ملتے، صاف پانی میسر ہے، یہ بنیادی حق ہے، نہ اس کو بجلی ہے، جب دیکھو بجلی چلی گئی، لوڈ شیڈنگ ہے، بل وہ پورا دے رہا ہے، انفارچونیٹلی موسٹلی دنیا کا یہ حال ہے، بلز وہ پورا دے رہا ہے، بٹ اس سے بینیفٹ پورا نہیں حاصل کر رہا ہے۔ بجلی ہے 24/7 کا بل دے رہا ہے، بٹ
لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے. یہ معاشرے کی بہت ڈارک پہلو ہے. اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ مل کر کے اس پہ اویئرنیس پھیلائیں, آگہی پھیلائیں, تاکہ ارباب اقتدار تھوڑا سا سمپیتھی ان کے دل میں آئے. وہ عام انسان کی بھی عام انسان کے لیول پر آ کر اگر وہ ارباب اقتدار ہمارے لیجسلیچر جو ہے وہ جب عام انسان کے میں آ کر کے بیٹھیں گے تو ان کے مسائل کو دیکھیں گے تو وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں گے, اور وہ عام لوگوں کے مسائل امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر نیک نیت ان کی انٹینشن نیک ہوئی, کلیئر ہوئی, اچھی ہوئی, تو وہ اس پہ کام کر کے عام لوگوں کے بیسک رائٹس کو وائلیٹ نہیں کریں گے. مگر انسان بہرحال بے شمار اپنی ضرورتوں کے زنجیروں میں بندھا ہوا ہے. اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس کو علم و عمل سے, اخلاق اور ایمان سے ہی ان زنجیروں کو توڑا جا سکتا ہے, یا کم از کم زنجیروں کو شارٹ کیا جا سکتا ہے. ارسطو ایک بہت بڑا مفکر تھا, سکندر کا استاد کہلاتے ہیں. ارسطو کے مطابق ایک سیاسی معاشرہ کی بنیاد, ارسطو کے مطابق حق رائٹس ایک سیاسی معاشرہ کی بنیاد ہے, کیونکہ یہ جاننے کے لیے کہ عدل و انصاف کیا ہے, حق ہی ہمارے سامنے ایک معیار ہے. چلے, یہ تو ارسطو آج کی بات ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنیادی حقوق سے نوازا ہے. ہر انسان دوسروں کی جان, مال, عزت کا تحفظ کرتا ہے یا کرنا چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو جان, مال, عزت جیسے حقوق سے نوازا ہے. اگر معاشرے کی ابتدائی دور میں یہ چیزیں شروع سے تھی, فرام فرسٹ مین, پہلے شخص کو بھی جان, مال, عزت کی حقوق حاصل تھے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاشرہ کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا, نیست و نابود ہو چکا ہوتا. اگر صرف جسمانی یعنی مائٹ از رائٹ, اگر صرف جسمانی مظاہرے کا استعمال ہوتا رہتا تو یہ معاشرے میں جنگل کا قانون نافذ ہو چکا ہوتا. یہ معاشرہ جنگل کا دنگل بن چکا ہوتا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ایسا ہوتا. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے. انسانی حقوق کو جب بھی کچلا گیا, جب بھی اس کو سیز کیا گیا, جب بھی اس کو وائلیٹ کیا گیا, جب بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس کے فوری رد عمل کے طور پہ سب سے پہلے آپ دیکھیے, جب انسان کو سب سے پہلے ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا, اس کو اس کے زندگی کے حق سے محروم کیا, تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احتجاج کیا. کب؟ ذرا بوجھے, کب؟
آدم کا ایک اولاد تھا، اس کا نام تھا قابل۔ اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارے کلام قرآن مجید میں بھی اس کی بڑی تفصیل ڈیٹیل موجود ہے۔ جب اس شخص نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو، ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا تو قتل ہونے والے کا حق اس کو زندگی کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ تو خدا نے انسان کو اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے پھر صحیفے نازل کرنے شروع کیے، پیغمبر آئے، کتاب الہامی کا نزول ہوتا رہا، انسانی احترام کا تقدس بتایا جاتا رہا، انسان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنی قدر ہے، اس کا تمام الہامی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ انسان کی جان کی اہمیت بتائی گئی کہ انسان کی جان کی اہمیت تمام چیزوں سے مقدم ہے۔ انسان کی ابتدائی ادوار یعنی ابتدائی دور سے لے کر آج تک، ابتدائی دور سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری زمان رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتب کا ایک سلسلہ آتا رہا۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ جہاں اپنی ایک توحید کی دعوت دی، وہاں ہمیں انسان کو انسان کے حق سے، انسان کو انسان کا حق بتایا کہ انسانوں کو کتنے حقوق حاصل ہیں۔ یہ آج کا ٹاپک تھا۔ یہ 10 ٹاپک چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں کوئی اگر کسر رہ گئی ہو، کوئی اگر سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔